بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرت افراد سے اغماض بھی برت لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اس فتنے اور اس عذاب سے بچو جو تم میں سے صرف ظالم لوگوں کو ہی نہیں پہنچے گا۔ مراد یہ ہے کہ اس عذاب کے اندر اور اس فتنے کے اندر سب لوگ مبتلا ہوں گے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العزت ملت کے چند افراد کے گناہوں کی وجہ سے ساری امت پر عذاب نازل نہیں کرتا، ساری قوم پہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ البتہ یہ ہے کہ جب پوری قوم ان گناہوں کو دیکھتی رہے اور ان کو نہ روکے اور ان کو منع نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اجتماعی عذاب نازل فرماتا ہے۔ آج ہم شب برات کے اندر عبادت کرنے جا رہے ہیں، اور یہ برات کی رات اور لیلۃ الجائزہ ایسی رات ہے کہ جس کے اندر ہر بندہ اپنے گناہوں کا احساس کرتا ہے اور انفرادی طور پر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن جہاں ہم انفرادی طور پر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور معافی چاہیں، وہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ملت کے اجتماعی اور ایک اکٹھے جو گناہ ہیں ان کی طرف بھی دھیان کریں، ان کی معافی کیسے ہوگی۔ ملت کے اجتماعی گناہوں میں سے ایک گناہ میں سمجھتا ہوں وہ کشمیر کا معاملہ ہے، وہ کشمیری بھائیوں کا سودا ہے، اور کشمیریوں کی مدد نہ کرنا ہے، ان کو ہندوؤں کے حوالے کرنا ہے۔ اور ملی گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ آج فلسطین وہ کربلا کا ایک ماحول دکھا رہا ہے۔ آج فلسطینیوں پر میدان کرب و بلا کی ایک کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ آج ان کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن پاکستان دیگر ممالک اسلامیہ کی طرح اپنی اس ملی گناہ کے اندر شریک ہے۔ ہم بطور مجموعی ان کی کوئی مدد نہیں کر پا رہے، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ملی گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا معاملہ ہے کہ ایک مسلمان بچی، ایک سید زادی، وہ پاکستان کی ایک آزاد خاتون، وہ مسلم خاتون، اس کو امریکہ نے اپنے پاس غلام اور قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن ہم میں سے کسی کو یہ غیرت، ہمارے حکمرانوں کو بالخصوص، نہیں آتی کہ وہ اس معصوم خاتون کو ان امریکہ کے شکنجے سے، ان کے چنگل سے آزاد کروائے۔ تو یہ ہمارے ملی گناہ ہیں۔ تو انفرادی گناہوں کی ہم معافی تو مانگ لیتے ہیں، لیکن ان ملی گناہوں کی معافی کیسے مانگی جائے گی؟ اللہ رب العزت ہمیں یہود و نصارہ کی غلامی سے آزاد کرے۔